بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام دوستوں کو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سید ثاقب شاہ صاحب، جعفر کاظمی صاحب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مسلم بھائی آپ السلام کیسے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ثاقب شاہ صاحب آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں کہ میں سلامت استغفار نہیں پڑھوں گا، رہے۔ اچھا میں کہوں آپ گا بہت الحمدللہ کہیں شکریہ گے؟ آپ۔ الحمدللہ۔ بس الحمدللہ میں نروس ہو گیا تھا، ہاں اچھا میں اچھا، نروس ہو گیا تھا۔ کوئی مسئلہ بلا تاخیر بلا نہیں۔ تاخیر بلا تاخیر سارا دن میں تردد میرا رسول اللہ کی زبانی 12 خلفاء، ایک ایسا مسئلہ کہ جو امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہے کہ رسول اللہ کیا اپنے 12 خلفاء کی تعداد تو بتائی، کیا ان کے نام بھی بتائے؟ جی سید جعفر جی عباس جی کاظمی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ انشاءاللہ کائنڈلی شاہ صاحب اسکین شو کر دیجئے ہم تاکہ بلا تاخیر بات کو شروع کریں۔ دیکھیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب متواتر حدیث آئے گی اور وہ بار بار صحابہ سے فرمائیں گے کہ 12 جانشین میرے بعد آئیں گے، 12 خلفاء آئیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو مبہم چھوڑ دیں بات کو۔ کون آئیں گے، ٹھیک کب ہے، آئیں گے، کیسے آئیں گے، آپ لوگوں کا فریضہ کیا ہوگا، آپ لوگوں کے معاملات کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، تو ممکن نہیں ہے، ورنہ اس بات کے بتانے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے کہ جب وہ اس کی تشریح نہ کریں۔ تو ایسا یقیناً انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، صحابہ نے پوچھا ہوگا، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ ہم بلا تاخیر بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سر، کتاب المعرفۃ جی جوہر والتاریخ۔ بھائی بالکل، جب ایک چیز ایڈ کر دوں، معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوک رہا ہوں، کہ جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دین کا واضح طور پہ کھول کر بیان کرنا واجب ہے تو پھر وہ مبہم بات نہیں کریں گے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، جب انہوں نے 12 خلفاء کا ذکر کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں، ویسے تو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ جی، اور بار بار کیا ہے تکرار کے ساتھ، اور مختلف مقامات پر کیا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ کیا ہے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ صحابہ ان سے سوال ہی نہ کریں کہ یا رسول اللہ بار بار جو ذکر کرتے ہیں تو کچھ تو بتائیے، اور رسول خدا نہ بتائیں۔ یہ کتاب ہے المعرفۃ والتاریخ۔ یہ سر کتاب ہے بسوی صاحب کی، 277 ان کا متوفہ ہے، یہ دور کی کتاب نہیں ہے۔ نیچے کریں گے کائنڈلی، ٹھیک، یہ وہ اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت زید ابن ارقم سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا، اگر تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب و عطرتی اہل بیتی، دوسرے میرے عطرتی اہل بیت، وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ اب اس حدیث کا حکم کیا ہے، آگے کیجیے گا کائنڈلی۔ اس حدیث کی صحت پر حکم کیا ہے؟ یہ ہے مستدرک علی الصحیحین، اس کی جزء ثالث ہے، جزء ثالث میں حدیث نمبر ہے 4711۔ یہ وہی سند ہے اسی حدیث کی، اس میں قال فی التلخیص علی شرط بخاری و مسلم، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ شرط بخاری اور مسلم پر صحیح ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، کہ یہ شرط الشیخین پر صحیح حدیث ہے۔ یہ پہلی حدیث ہو گئی، آگے چلیے گا کائنڈلی۔ زید ابن ارقم سے ہم نے آپ کو نبی خاتم کا فرمان سنایا۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل، جز عاشر ہے، حمزہ احمد زین کی تحقیق ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 11499۔ یہ دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ الثقلین، دو بھاری چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری عطرتی اہل بیت ہے، اور یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر میں میرے سامنے آ جائیں گے۔ نیچے کیجیے گا کائنڈلی، حمزہ احمد زین صاحب اس سند کی تحقیق پر فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن، متن وہی ہے، صرف صحابی بدلے ہیں۔ یہ نیچے آپ کیجیے گا کائنڈلی، یہ ہے مقالات حافظ زبیر علی زئی صاحب کے، جز اس کا یہ سوم ہے۔ پاکستان کے بخاری۔ جی، اچھا یہ اس کی جناب تیسری جلد ہے۔ فضائل اہل بیت کے یہ عنوان باندھتے ہیں، پوری حدیث ہے، ہم ابھی پوری حدیث کو نہیں پڑھ رہے ہیں، متعلقہ حصے کو پڑھ رہے ہیں، بریکٹ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں حدیث، حضرت زید بن ارقم، ابو سعید خدری، اب یہ علی علیہ السلام کی۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب جس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں اور ایک سرا
تمہارے ہاتھوں میں اور میرے اہل بیت. یہ فرماتے ہیں مطالب العالیہ میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کر کے کہا ہے ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے. یہ مشکل الاثار طحاوی میں بھی ہے، سنہ ابن ابی عاصم میں بھی ہے، وسند حسن، اس کی سند حسن ہے، اور اس حدیث کی سند حسن لذاتہ ہی ہے. ہم نے 3 اصحاب سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی متن سنا، ایک ہی حدیث سنی. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو کچھ فرمایا اس سے کیا نکات مترشح ہوتے ہیں، ہم صرف ان نکات کی طرف اشارہ کریں گے. حدیث ثقلین پر کبھی ویڈیو بنائیں گے جو تفصیل بیان کریں گے. نمبر 1، صحابہ پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو مقدم کیا ہے، کیونکہ فرمایا انی تارکن فیکم، تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اہل بیت اطہار کو قرآن کی طرح ثقل قرار دیا ہے، جیسے قرآن ثقل ہے ویسے اہل بیت ثقل ہے، اس لیے فرمایا ثقلین، 2 باری چیزیں. نمبر 3 کہ کتابوں میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس حدیث میں نبی خاتم نے بتا دیا کہ امت نبی میں عطرت اہل بیت جیسا کوئی فرد نہیں ہے. بے شک. پھر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہادی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے. نبی خاتم نے فرمایا یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. یعنی نبی خاتم نے جو صاحب وحی ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ یہ معصوم من الخطا ہوں گے، کیونکہ قرآن سے جدا جب آپ ہو جاتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں، تو قرآن سے جدا ہوتے ہیں. یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے یعنی معصوم ہوں گے. اور چونکہ ہادی اور معصوم کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عطرت اہل بیت میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے والے لوگ جو اہل بیت سکنا بھی ہوتے ہیں وہ سب شامل نہیں ہیں، بلکہ کچھ مخصوص افراد ہیں جو ہادی اور معصوم من الخطا ہیں. سب افراد یہاں مراد نہیں ہے. اب ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تکرار کے ساتھ یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، ہمارے اوپر شفقت فرمائیے، ہمیں بتائیے یہ کون ہے عطرت اہل بیت. ہم اجتہاد نہیں کریں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ دین دینے آئے ہیں. آگے کیجیے گا کائنڈلی. یہ ہے معجم الاحادیث المعتبرہ، آیت اللہ آصف موصلی صاحب کی کتاب ہے، جز اس کا ثانی ہے، معتبر حدیثوں کا مجموعہ ہے. نیچے کیجیے گا کائنڈلی. وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں 1149 نمبر ہے حدیث کا. نیچے کیجیے گا. یہ الخصال سے وہ حدیث لکھتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند وہ لکھتے ہیں. نبی خاتم تک متصل سند ہے، نبی خاتم کا یہ فرمان ہے. نیچے کیجیے گا کائنڈلی. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے کیجیے گا کائنڈلی، پوری حدیث ہم سر متعلقہ حصہ پڑھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے عطرت اہل بیت، ہمیں ان کا تعارف کروائیے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے اور دیکھو کہ تم ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. میں دیکھوں گا کہ ان ثقلین کی تم نے کیسے ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے جب تم میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے. قالوا، اصحاب نے کہا، وما ھذا الثقلان یا رسول اللہ، اے رسول خدا یہ ثقلین کیا ہیں؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا کون ہے؟ فَهُوَ حلیف القرآن، وہ قرآن کا حلیف علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد ہے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور دیکھو کہ علی اور اس کی یہ جس اولاد کی میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. معروف ابن خربوز فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث امام باقر علیہ السلام کے سامنے پیش کی تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا صدق ابو طفیل رحمہ اللہ، کہ ابو طفیل نے اللہ اس پر رحمت کرے بالکل سچ کہا ہے. حاضل کلام وجدنا فی کتاب علی، اور کتاب علی ہمارے پاس موجود ہے، مولا علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو وہاں پایا ہے. یہ معتبر حدیث ہے، آیت العاصم موصلی نے اس کے بارے میں لکھا. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص فرمائی کہ قرآن کے ساتھ جن کو عطرت اہل بیت قرار دیا، بتایا کہ پہلا علی ہے اور باقی اس کی اولاد ہے. نیچے کیجیے گا کائنڈلی. یہ معتبر حدیث ہے. جوہر بھائی یہاں پہ ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے اور اشکال بھی آیا ہے اہل سنت کے حوالے سے کہ اہل سنت میں جب بھی کوئی ایسی باتیں ہیں تو مبہم ہیں، یعنی کہ 12 منافقین کا ذکر تو وہ منافقین غائب، 12 خلفاء کا ذکر تو وہ خلفاء غائب. اگر عطرت اہل بیت کا ذکر شکلین میں جو دونوں ساتھ کو چھوڑا ہے مثلا قرآن اور اہل بیت، تو اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ بھی مبہم ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ وہ 5 تن پاک ہیں، لیکن بعد میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو قرآن کے ساتھ چھوڑے ہیں یہ والے کون ہیں مکمل طور پہ. جی یہ ہم نے جان لیا کہ یہ سارے مراد نہیں ہیں، نبی خاتم کے سارے اہل بیت سکنا بھی جس میں شامل ہوتے وہ نہیں. کیوں؟ مخصوص الفاظ ہیں کیونکہ ہادی اور معصوم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن سے سارے تو نہیں ہے کہ متوسط رہے. اچھا جی آگے کیجیے گا. یہ کائنڈلی یہ حدیث صحیح ہے، آیت اللہ موصلی صاحب نے اس کو معتبر قرار دیا. نیچے کیجیے گا. یہ ہے معجم رجال الحدیث، معجم رجال الحدیث، یہ آیت اللہ العظمی سید الفقہاء سید خوئی صاحب کی کتاب ہے. اس کا جلد 10 ہے، 10ویں جلد ہے. وہ نیچے فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق نے بہت سے طرق کے ساتھ
اس حدیث کو عبداللہ ابن سنان سے روایت کیا، انہوں نے معروف بن خربوز سے، انہوں نے ابی طفیل عامر بن باصلہ سے، انہوں نے حذیفہ بن اسید الغفاری سے، اور انہوں نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ نبی خاتم سے پوچھا کہ یہ ثقلین کون ہے، تو نبی خاتم نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا علی اور اس کی اولاد ہے۔ نیچے کیجئے کاٹ لی، تھوڑا سا نیچے کریں۔ آیت الخوئی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ آیت الخوئی صاحب کا حکم ہو گیا، نیچے کیجئے گا کاٹ لی، وہی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ایک منٹ جی جی خوئی صاحب کا نیچے کریں کاٹ لی۔ یہ ہے النصوص علی اہل الخصوص، احمد محوزی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں تمام وہی آیات حدیث نہیں ہے۔ جی معتبر، یہ وہی شیخ صدوق سے وہی حدیث نقل کرتے ہیں، عامر بن واصلہ کی۔ نیچے کی جگہ کاٹ لی، اگلے صفحے پر چلے، یہ وہی حدیث ہے، ہم صرف یہاں حکم دکھا رہے ہیں، یعنی یہ وہی حدیث ہے پورا۔ اور اس حدیث کے نیچے وہ حکم لکھتے ہیں، خصال میں یہ حدیث ہے وَسَنَدُهُ مِنْ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ، اور صحیح ترین سندوں میں سے یہ سند شمار ہوتی ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی وہ فرماتے ہیں سند ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اور اس کی اولاد جو ہے نا، یہ ثقلین میں اطرت اہل بیت مراد ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ یا علی آپ چونکہ اس میں شامل ہیں حدیث ثقلین میں، تو آپ مزید ہمارے لیے کچھ وضاحت کر دیجیے، تو مزید ہمیں ڈیفائن کر دیجیے کہ آپ کی اولاد جو مراد ہے، تو کیا آپ کی ساری اولاد مراد ہے؟ مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ یہ ہے معجم الحدیث المعتبرہ، آیت العاصم موسوی صاحب کی جز اس کا ثانی ہے، دوسری اس کی جلد ہے۔ وہ فرماتے ہیں اکمال الدین اور معانی الاخبار اور عیون اخبار الرضا میں صحیح سند سے حدیث نقل کرتے ہیں، متصل سند جاتی ہے مولا علی علیہ السلام تک، کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی و من العطرہ، یہ عطرت کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا میں، والحسن 2، والحسین 3، والائمۃ 9 من ولد الحسین، اور 9 امام ہیں جو حسین کی نسل میں سے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں تاسعہم مہدی ہم، اور وہ جو 9واں ہے وہ مہدی ہے، اور وہ فرمایا وہ قائم ہے، اور ہم کتاب اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے اور کتاب ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ جو عطرت اہل بیت حدیث ثقلین کے مصداق ہیں، یہ 12 امام ہیں۔ آئمہ کے علاوہ یہ حدیث نے اماموں کے بارے میں، اور 12 امام ہیں، اور 3 کے نام بتا کر بتایا کہ حسین کی نسل میں سے 9 امام آئیں گے اور 9واں مہدی ہوگا۔ آگے چلے جائیں کانڈلی، یہ ہے النصوص علی اہل الخصوص، یہی حدیث جو ہم نے ابھی مولا علی سے پڑھی ہے، اسی پر ہم آپ کو حکم دکھاتے ہیں۔ موسی صاحب نے کہا یہ معتبر ہے، احمد محوزی صاحب اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں شیخ صدوق کی کتاب سے، اور نقل کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کمال الدین اور معانی الاخبار میں، وسندہ صحیح، اوپر چلے جائیں، وسندہ صحیح رجالہ ثقات اجلا، یہ سند صحیح ہے اور اس کے رجال بہت ہی مضبوط رجال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا علی آپ نے ہمیں بتا دیا کہ 12 امام یا مراد ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس کو ذرا ایکسپلین کریں، مزید بتائیں کہ ان 12 اماموں کے سب کے نام بتا دیں۔ نیچے جائیں کائنڈلی، یہ ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی، یہ حدیث ہے جناب۔ میں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا، لیکن چونکہ ساری حدیث کا ترجمہ کرنا تھا تو میں نے وہ پورے صفحے کو پیلا نہیں کیا، اصل میں نے کہا جب ساری پڑھنی ہے تو پھر پیلا کیا کرنا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں جناب شروع سے، حدیث ثقلین والنص علی اسماء ائمہ 12، یہ ہیڈنگ ہے۔ قال علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی اصحاب کے سامنے کہہ رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور جس کے بعد دوبارہ خطبہ نہیں دیا، اور وہ اپنی وفات سے پہلے کا خطبہ تھا، اور اس میں فرمایا اے لوگو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے عطرت اہل بیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ یہ قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا فقالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا بے شک اللہ کی قسم ہم نے یہ حدیث نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فقام 12 من الجماعۃ البدریین، اور 12 آدمی بدری صحابہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری دن میں یہ خطبہ دیا تھا اور اس میں یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ جو عطرت اہل بیت میں اس میں آپ کے سارے اہل بیت مراد ہیں، یعنی اہل بیت سکنا، اہل بیت شرفی، کیا وہ سارے مراد ہیں یہاں پر؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، یہ 12 بدری صحابی مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے اس حدیث کو۔ فقالا، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، لا، میرے سارے یہاں پر مراد نہیں ہے، ہر قسم کے اہل بیت وہ مراد نہیں ہے، ولیکن اوصیاء، یہاں جو عطرت اہل بیت مراد ہے یہ میرے وصیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے اوصیاء ہیں۔ عطیہ منہم، یہ علی اس میں پہلا ہے جو میرا بھائی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ امت پر میرا خلیفہ ہے،
اور یہ ہر مومن کا میرے بعد ولی ہے، اور 11 اس کے بیٹے ہیں جو اس اطرتی اہل بیت میں شامل ہیں، جو امام ہیں. حاذا اولہم، یہ علی ان میں اول ہے، وخیرہم، اور یہ ان میں سب سے افضل ہے. اس کے بعد اس کے 2 بیٹے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، یہ وسیع ہیں. ان کے بعد حسین کے بعد ان کا بیٹا علی ابن الحسین وسیع ہے، امام سجاد علیہ السلام. اور ان کے بعد ان کا بیٹا محمد باقر وسیع ہے. ان کے بعد ان کا بیٹا جعفر ابن محمد صادق وسیع ہے. ان کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ ابن جعفر وسیع ہے. ان کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا وسیع ہے. ان کے بعد محمد ابن علی تقی وسیع ہے. ان کے بعد علی ابن محمد نقی وسیع ہے. ان کے بعد حسن ابن علی عسکری وسیع ہے. اس کے بعد محمد ابن حسن وسیع ہے جو اس امت کا مہدی ہے. ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی تینت میری تینت ہے، ان کا امر میرا امر ہے، ان کی نہیں میری نہیں ہے. وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، اور یہ ایسے آئیں گے، اور حوض کوثر تک مجھے اسی حالت میں ملیں گے. یاد رکھو کہ یہ اللہ کی زمین پر شہید ہے، شہداء ہیں، گواہ ہیں، اور اس کی مخلوق پر حجت ہے. جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. فقام باقی السبعین البدریین ومثلهم من الآخرین، 70 بدری کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے. سب نے کہا یا علی ہمیں یہ حدیث یاد آ گئی. بالکل نبی خاتم نے یہی فرمایا تھا. کتاب سلیم ہے، مولا علی حدیث بیان کر رہے ہیں. ابان اور سلیم پہ وہی ہوتی تھی؟ نہیں جی، وہ مستقبل کیسے بتا سکتے ہیں؟ ابان کی وفات جو ہے وہ زیادہ زیادہ میرے خیال سے امام محمد باقر علیہ السلام کے آخری ایام میں ہوئی ہے. جی جی ایسے ہی. تو ان کے بعد جو انہوں نے نام لکھے ہیں تو ان پہ وہی ہوتی ہوگی پھر. دیکھیں انہوں نے امام آخر الزمان سے 12 اماموں کے نام لکھے ہیں. ابان پہ وہی ہوتا ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ تو ان کو مانتے نہیں نا، کہتے ہیں وہ جھوٹ، اس نے جھوٹ گڑھے ہیں. تو پھر لازمی ہے کہ اس پہ وہی ہوتی ہوگی. اس نے 100% پرفیکٹ نام بتا دیے، پرفیکٹ بتا دیے. اور جو متواتر حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں ابان اور سلیم نہیں ہے. جی اچھا، یہ بات اجماعی ہے کہ اس کی کتاب اتنی پرانی ہے، یہ مانتے بھی ہیں اور اس میں اتنے نام. ہاں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کتاب ہے. اس پہ یہ 12 خلفاء کے نام اس کو ایڈوانس کی کتاب ہے نا. سلیم پہلی صدی ہجری میں میکسیمم جو اہل سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سلیم نہیں، یہ تو ابان نے گڑھی ہوگی. تو ابان بھی پہلی صدی ہجری کا ہے نا، وہ امام باقر علیہ السلام کی سوانح حیات تک موجود تھا، تو وہ اس صدی کا ہے نا. اس کے بعد کی تو کتاب نہیں ہے نا. ابان بھی جوڑتے ہیں نا، تو ابان بھی اس زمانے کا ہے. بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے. اگلے دن ہم نے ایک حدیث دکھائی تھی، شاید اس یہاں پہ دکھائی، اپنے ایک ویڈیو میں ہم نے ایک حدیث دکھائی تھی. وہ حدیث تھی ایک اہل سنت کی عالم کی، جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ بی بی سیدہ کی شہادت جو ہے وہ 200 ہجری اس کی وفات ہے، کہ وہ ان کو فلاں فلاں بندے نے ظلم کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا. 200 ہجری میں بھی اہل سنت کے علماء کو پتا تھا کہ یہ شیعوں کے یہ قائد ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے نا، اب کوئی بندہ بھی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ابان نے 50-60 ہجری میکسیمم اگر کر لیں تو اگر 100 بھی چلے جائیں، 100 ہجری میں بھی چلے جائیں. کتاب آنے والے وقتوں کی خبریں دے رہے. کتاب سلیم کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں یہ کتاب سلیم جو ہے 50-60 ہجری میں لکھی گئی ہے. تو ابان نے اس کو لوگوں کو بتایا ہے، ابان نے بتایا. ویسے تو اس کتاب کے اور بھی نسخے ہیں نا، اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے جوہر بھائی نے، وہ جو عمر یمانی اور ابان بن تغلب کے حوالے سے بھی کتاب نقل ہوئی ہے نا. تو ابان کا کیونکہ نام مشہور ہو گیا تو اس وجہ سے ابان کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا. تو ابان نے اپنے بعد آنے والے جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کا نام کیسے بتا دیا. یہ ان لوگوں کے لیے علماء فکریہ ہے جو حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بندہ مستقبل کی خبر کیسے دے سکتا ہے. مثلا میں آج کوئی بات بتاؤں اور آنے والے 400-500 سال بعد لوگوں کا جو آ رہے ہیں ان کے بارے بتاؤں کہ یہ فلاں فلاں یہ بندہ آئے گا، یہ بندہ آئے گا، تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مجھ پہ وحی ہوتی ہے پہ نہیں ہوتی، یا پھر آپ رسول اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں. میرے پاس صحیح روایت ہے، صحیح سند روایت ہے.
یعنی کہ کیا میں نے بات ہے، وہ جو حدیث ہے وہ رسول خدا سے سنی ہے، یعنی کہ اس طرق کے ساتھ سنی ہے. مثلا سلیم نے مولا علی سے سنی، مولا علی نے رسول خدا سے بیان کی تھی، سنی تھی ان سے. تو ابان کیا پہ بات جو ہے. بات کرتے ہیں نا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. کیا بات ہے سید جی بادشاہ، جزاک اللہ بہت جی. گہرا اب پوائنٹ ہے. دیکھیں، اب دیکھیں جی، یہ حدیث ہم نے یہاں تک بیان کیا. اب میں ایک آپ کو نتیجہ دیتا ہوں مختصر سا، بالکل شارٹ ٹائم ہے. دیکھیں ہمیں یہ پتہ چل گیا شیعہ سنی حدیث میں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین چھوڑے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان سے اگر متمسک رہو گے نا تو گمراہ نہیں ہوگے. اگر آپ اس تناظر میں اب آپ کرتاس کا واقعہ کبھی پڑھے تو آپ کو شاید تھوڑا سمجھ آ جائے. کرتاس کے بھی یہی لفظ ہے کہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے. مطلب کیا کہ یہ جو شکل ہے نا دوسرے اس کے ساتھ، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ہم، وہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ثقلین چھوڑے نبی خاتم نے. دوسری بات کیا کہی کہ ان سے تمسک کرنا، یعنی کہ ان سے تمسک کا حکم موجود ہے کہ ان کو تھام کے رکھنا، اور تم گمراہ جی نہیں ہوگے، یعنی کہ یہ ہاتھی ہیں. پھر قرآن کے ساتھ ہے تو یہ گارنٹی لی کہ یہ معصوم من الخطا ہے. اب میں آپ کو مثال میں کہتا ہوں، جب ہمیں یہ شیعہ سننے سے پتہ چل گیا اور شیعوں کے حدیث میں آ گیا کہ وہ 12 امام ہیں اور 12 کے نام بھی آ گئے، تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو معصوم من الخطا ہیں اور ان کی اطاعت جی مطلقہ فرض ہے حدیث ثقلین کے تحت. تو اب قرآن مجید سے ہم اس مقدمے کو اگر پیش کرنا چاہیں قرآن مجید پر، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آیت اولی الامر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت مطلقہ تم پر فرض ہے جو معصوم من الخطا ہیں. تو مجھے پتہ جی چلا کہ یہ حدیث ثقلین آیت اولی الامر کی تفسیر ہے. پہلا پوائنٹ. اب جب بے مجھے شک. پتہ چلا کہ آیت اولی الامر میں اولی الامر بھی معصوم من الخطا، حدیث ثقلین میں یہ جو ائمہ ہے 12 امام یہ بھی معصوم من الخطا، تو اگر قرآن سے میں ڈھونڈنا چاہوں کہ مصدیق کون ہے اولی الامر کا، سر مجھے تو آیت تطہیر نے بتا دیا کہ معصوم کون ہے. تو یہ اب مقدمہ میں بہترین. حدیث سے قرآن پر لے کر گیا کہ یعنی ہم قرآن سے یہ چیزیں جان لیتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، وہ چونکہ معصوم ہوتا ہے تو آیت تطہیر میں اس کا مصداق کا تعین ہوا. اب میں سمجھ آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں آپ تو یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ پھر کیا سرائیاں شروع ہو گئے ہیں، ایک چیز کو دوسرے سے ملا رہے ہیں. وہ تو پھر بہت سے لوگ ملاتے ہیں ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کی حجیت نہیں ہوتی. تو میں جی کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے نا، یہ میرا اپنا اجتہاد نہیں ہے، یہ امام معصوم کا کلام ہے. یہ دیکھیے کہ موجم الاحادیث المعتبرہ ہے، آیت اللہ حسن ہم، موسی صاحب کی معتبر حدیثوں کی کتاب ہے، صحیح سند کی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. یہ الکافی سے روایت نقل کرتے ہیں، روایت طویل ہے، میں اس کو مختصر حصہ پڑھوں گا. راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مجھے اس آیت کے متعلق بتائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس آیت کے متعلق یہ کن کے بارے میں؟ نیچے کیجیے گا کائنڈلی، نیچے کیجیے گا، یہ تھوڑا اوپر کریں، نہیں اوپر والا صفحہ جو ہائی لائٹ کی ہے جی یہ یہ والا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس میں اولی الامر منکم کون ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بارے میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں وصیت کی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ ان کے اہل و بیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کرے گا. وقال لا تعلموہم، اور نبی خاتم نے فرمایا دیکھو تم ان اطرت اہل بیت کو تعلیم مت دینا. نیچے کریں کانڈلی. فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، کیونکہ یہ اطرت اہل بیت تم سے زیادہ عالم ہے. اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ تمہیں کبھی بھی باب ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے، دیکھو یہ تمہیں کبھی بھی باب ضلالت میں داخل نہیں کریں گے. اگر نبی خاتم یہاں پر خاموش ہو جاتے تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ اطرت اہل بیت سے فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اہتمام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس اطرت اہل بیت سے کون مراد ہے، اور آیت اولی الامر میں اولی الامر سے کون مراد ہے. اور کیا بتایا؟ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے بتا دیا کہ اولی الامر بھی معصوم ہے. میں بتاتا ہوں معصوم کون ہوتے ہیں. نبی خاتم نے بتایا یہ جو ہادی ہیں، یہ تمہارے یہ جو امام ہیں یہ بھی قرآن کے ساتھ ہیں، یہ معصوم ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وہ تو آیت تطہیر کی مصداق ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے متفق کیا علیہ بات ہے. مسئلہ ہے، روایات ہے کہ وہ کون مصداق ہے. یعنی کہ ہم حدیث سے قرآن پر مقدمہ لے کر گئے، میں اپنا قیاس سے نہیں لے کر گیا، ہمارے امام کی روایت ہے. اچھا یہ انہوں نے الکافی سے روایت نقل کی ہے، نیچے کریں کانڈلی. یہ رسالہ مختصرہ ہے، یہ آیت اللہ العظم مرزا جواد تبریزی صاحب کا ہے، نیچے کریں کانڈلی. یہی حدیث وہ الکافی سے نقل کر کے اس کو حکم لکھتے ہیں الصحیحۃ الاولی. یہ صحیح روایت ہے جو الکافی میں نقل ہوئی ہے، نیچے کریں کانڈلی. سند بھی آ یہ گئی. وہی روایت ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ وہی روایت ہے، انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اس پر. یہ وہی روایت ہے کہ اولی الامر کے مصداق وہی ہیں جو حدیث ثقلین کی مصداق ہے، اور حدیث ثقلین اور اولی الامر کے وہی مصداق ہے جو آیت تطہیر کی مصداق ہے. نیچے کریں کانڈلی، آپ اوپر چلے گئے. شاہ جی آپ کی کا آواز مائک نہیں آ میوٹ رہی ہے. اگر آپ بول رہے تو. ہاں
معذرت میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ دوبارہ اس وجہ سے سکھایا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کتاب موجم ہے، موجم الحدیث المعتبرہ ہے، اس میں اسناد جو ہیں صحیح نہیں ہے، یہ تمام صحیح الاسناد حدیث پہ ہاں جی، یہ صحیح سند ہے، اور اس کا ہم نے دوسرا حکم نیچے آیت اللہ جواد تبریزی صاحب کا دکھایا، یہی حدیث ہے، اس پر یہ ہم دوسرا حکم دکھا رہے ہیں، دوسرے فقیہ کا حکم، یہ آیت اللہ جواد تبریزی وہی روایت ہے، اس پر یہ حکم لگایا صحیح کا ہے۔ آگے چلے جائے، چونکہ یہ الکافی کی روایت ہے تو ہم نیچے جاتے ہیں، یہ مرات العقول ہے، فی شرح اخبار آل رسول ہے، باقر مجلسی کی جز ثالث ہے، وہی روایت ہے، حدیث نمبر 1 ہے اس باب کی، اور نیچے وہ لکھتے ہیں، نیچے کرے کانڈلی الحدیث اول یہ الحدیث اول صحیح بسند ہی، اس کی سند صحیح ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے امام نے فرمایا ہے، یہ قرآنی استدلال ہے ہمارے پاس امامت پر اور عصمت پر۔ اب آخری میں آپ کو بات پیش کرنے لگا ہوں کہ حدیث ثقلین پر ہم نے مقدمہ سمجھ لیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے عالم دین اس کے بارے میں اختصاراً کیا جملہ کہتے ہیں، ہم اپنی بحث کو یہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ سر اس اہل سنت کا حوالہ دے رہا ہوں جس نے شیعوں کے خلاف یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ اختصار ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی تھی شیعوں کے خلاف۔ تو یہ جو محمود شکری آلوسی ہیں، انہوں نے اس کتاب کا اختصار لکھا ہے، مختصر کیا، یعنی یہ شیعوں کے خلاف کتاب ہے۔ یہ میں اب کسی شیعہ کا کلام نہیں پڑھ رہا، بلکہ ایسے بندے کا کلام پڑھ رہا ہوں جس پہ کبھی آپ رفظ کی جرح ہی نہیں کر سکتے، وہ تو خود شیعوں کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے۔ یہ شیعوں کے خلاف کتاب ہے، یہ بندہ کیا لکھتا ہے، آگے کیجیے گا کائنڈلی۔ ہم اس کی ایک عبارت پڑھتے ہیں، حدیث ثقلین کا خلاصہ ان کی زبان سے پڑھتے ہیں، اس عالم کی زبان سے کہ جس پر شیعت کی کوئی جرح نہیں آپ کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں ایک فائدہ جلیلہ ہے جو میں یہاں پر نقل کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، تم ان دونوں کے ساتھ اگر تمسک کرو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے عترت اہل بیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثابت عند الفریقین اہل السنہ والشیعہ، کہ یہ فریقین کے نزدیک یہ حدیث بے شک شیعہ اور سنی کے ہاں یہ حدیث ثابت ہے۔ آگے وہ کیا فرماتے ہیں، ان کے جملے سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں بلا شبہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی مقدمات اور شرعی احکامات میں ان 2 عظیم القدر چیزوں کے ساتھ تمسک کرنے اور تمام امور میں ان دونوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو مذہب شرعی امور خواہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہو یا عمل سے ان دونوں کا مخالف ہو تو وہ گمراہ ہے اور اس کا مذہب باطل اور فاسد اور ناقابل اعتبار ہے۔ یہ اہل سنت کے اس بندے کا کلام ہے جو شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حدیث ثقلین سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا مذہب صرف اس وقت صحیح ہوگا جب آپ ان دونوں کے ساتھ تمسک کریں گے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی آپ نے اگر مخالفت کر دی تو آپ کا مذہب گمراہ ہے، آپ لوگ فَهُوَ ضَالٌ، آپ گمراہ ہیں، وہ مذہب باطل و فاسد، آپ کا مذہب باطل اور فاسد ہے۔ یہ اس کو بند کر دیجئے شاہ صاحب اور میسم بھائی، یہ حدیث ثقلین کا خلاصہ ہم نے اہل سنت کی کتابوں سے دکھا دیا۔ تو یہ نہ سوچے کہ اہل بیت سے آپ نے تمسک نہیں کرنا ہے، بلکہ اہل سنت والے بھی مانتے ہیں کہ ان سے تمسک کرنا ہے، بلکہ تمسک نہ کرنے والا گمراہ ہے اور اس کا مذہب باطل ہے اور فاسد ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں عترت اہل بیت کون ہے، 12 اماموں کے نام بتائے ہیں، اور امام فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آیت اولی الامر ہے، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آیت تطہیر ہے۔ لہٰذا یہ مقدمہ ہمارا قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، اور آخر میں بات کروں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں یہ تمہیں باب ضلالت میں داخل نہیں کریں گے اور باب ہدایت میں تمہیں ہمیشہ رکھیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں سید جعفر عباس کاظمی صاحب۔ سید ثاقب شاہ صاحب آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اس میں آپ ایک کوئی اصلاحی میسج کر دیں اپنے اہل سنت بھائیوں کو، کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اتنی روشن دلائل کے بعد؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کتاب سلام پہ، ایک بندہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اعتراض کر رہا تھا کہ ابان کے علاوہ آپ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے وہ ابان کے علاوہ ثابت کر دیں۔ میں نے کہا بھائی اچھا میرے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ابان کے علاوہ ثابت کر دیں، اصل میں دیکھا جائے کہ مضبوط مضمون جو ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مضمون بیان کیا ہے 12 خلفاء 12 ائمہ کا، وہ ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب چھوڑو کس نے کہا ہے،
رسول خدا نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، یا خضر علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی کی ہے۔ تو مضمون کو مانتے ہو یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانو گے؟ یہ تو موضوع نہیں ہوگا نا۔ مسئلہ ہے کہ جب لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا تو پھر ان کے پاس بہانے بہت زیادہ عذر بہت ہوتے ہیں، اسی طرح بہانے ہوتے ہیں۔ جب انکار کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو، جب انکار کرنا ہے تو ان کے پاس بہت بہانے ہیں۔ یہاں پہ تو حالات شاہ جی یہ ہیں کہ اگر مسند احمد سے حدیث دکھاؤ تو کہتے ہیں نہیں یہ بخاری مسلم سے یہی حدیث ہمیں دکھاؤ، جبکہ یہ اصول ان کے آئے ہی نہیں۔ صحیح حدیث کسی بھی کتاب میں وہ حجت ہوتی ہے۔ ہم ان کا جب جواب لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا بدل دیتے ہیں، کوئی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرم کرے جن کے اوپر ہدایت رہی ہے ان کی۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم چیزوں کو واضح کھول کر بیان کر دیں عوام کے سامنے، جو قبول کرنا چاہے وہ قبول کرے، جس نے انکار کرنا ہے تو ہماری کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ بہترین ہو گیا، جیسا کہ سید ثاقب شاہ صاحب نے کہا کہ زبردستی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں جو جان بوجھ کر اپنے کانوں پر اپنے آنکھوں پر خود وہ جو ہے پردے لٹکا رہا ہے اور جان بوجھ کر حق کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہٹ درمی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا پوائنٹ تھا آج، میں سمجھتا ہوں کہ مین آف دی میچ ہے یہ پوائنٹ۔ اگر آپ اسی کے اوپر سوچیں کہ ابان بن ابی عیاش کی جو کتاب ہے کتاب سلیم، اس کے اندر 12 خلفاء کے نام بتائے جا رہے ہیں، جبکہ یہ بتا رہے ہیں کہ امام باقر کی جو دور تھا، حضرت امام باقر علیہ السلام کا جو دور تھا، اس میں وہ بندہ وفات پا چکا ہے، تو آنے والے وقت کی وہ خبریں کیسے دے سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہو سکتی ہے کہ جو آنے والے وقت کی خبر دے۔ بہرحال ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں تک پیغام حق پہنچانا، رسول اللہ کی وہ آخری وصیت پہنچانا کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا، گارنٹی دی اپنی امت کو کہ ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور اہل بیت۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔